بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از آمنہ، اور آج سے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ سیریز کا سٹارٹ لیں گے۔ یہ بیسیکلی ہمارے اسلام کی بہت بیسکس چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے پتہ ہونی چاہیے، ایون کہ 7 سال کی عمر تک ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو 7 سال کے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ۔ تو اسپیشلی سب کے لیے یہ ویڈیوز، بٹ اسپیشلی جو بچے ہیں، جو کڈز ہیں، ان کے لیے اسپیشلی یہ سیریز ہیں۔ ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلام کی بیسکس کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کی سٹرگل، ان کی شادیاں، وی ول ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ ہم لوگ لیں گے گریٹ گرینڈ فادر آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ گریٹ گرینڈ فادر کسے کہتے ہیں؟ پردادا کو، مطلب آپ کے دادا کے جو ابو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پردادا، ٹھیک ہے؟ تو ہسٹری سے میں سٹارٹ لوں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں میں سٹارٹ لے سکتی تھی آپ وسلم کے دادا سے بھی، بٹ مجھے ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا اور وہ کیوں فیمس تھے، وہ کون تھے۔ وی مسٹ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کلیئر؟ چلیں جی۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، ٹھیک ہے، ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ کیا ان کا نام تھا؟ ہاشم۔ ان کا نام ہاشم تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم ہے۔ اچھا، اب جو ہاشم تھے ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا عبد مناف۔ آلریڈی جو میں نے آپ لوگوں سے فیملی ٹری آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کیا ہے، اس میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ عبد مناف کون تھے، ان کے کتنے بیٹے تھے، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ میں نے وہ ڈیٹیل نہیں ڈالی ہے۔ تو جو ہاشم تھے ان کا اصل نام عمرو تھا، ٹھیک ہے، بٹ لوگ ان کو ہاشم کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کام ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کو ہاشم کہنا شروع ہو گئے۔ ایکچولی میں ہاشم کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توڑنے والا، ٹھیک ہے؟ وہ توڑنے والا کوئی ایسا کام کرتے تھے جس کی بیس پہ ان کا نام لوگوں نے ہاشم رکھ دیا، لیکن اصل نام ان کا کیا تھا؟ عمرو۔ تو سب سے پہلے آپ بہت زیادہ مالدار اور معزز، ہائیلی ریسپیکٹفل پرسن تھے، کلیئر؟ نمبر 2، حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو مطلب اس وقت لوگ حج کرنے جاتے تھے آپ ان کو پانی پلاتے، آپ ان کی میزبانی کرتے۔ میزبانی مطلب کہ روٹی اور مطلب کہ سالن وغیرہ ان کو دیتے، ٹھیک ہے؟ وہ میں بھی آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں۔ نمبر 3، انہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں، مطلب یہ ان کا ایک اسپیشل کام تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کو ہاشم کہنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ مالدار تھے، تو مکہ میں جو لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے ایک اہتمام کیا ہوتا تھا کہ شوربے میں روٹی توڑ کر پھر وہ لوگوں کو سرو کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ جو حاجی آتے تھے ان کو بھی وہ سرو کیا جاتا تھا۔ تو آن دی بہاف آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم رکھ دیا گیا۔ نمبر 4، ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے 2 سالہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے یہ والی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ تو یہ ان کی کچھ خصوصیات تھیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، بہت چھوٹی سے 4 پوائنٹس ہیں صرف، یو مسٹ نو دس۔ اوکے، نیکسٹ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم واقعہ ہے، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیجئے۔ اچھا جی، آپ اپنی زندگی میں ملک شام گئے تجارت کے لیے، ٹھیک ہے؟ مطلب جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ ابھی آپ ملک شام نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں آپ نے مدینہ میں قیام کیا، مدینہ میں رکے، اور وہاں آپ نے قبیلہ بنی نجار کی خاتون جن کا نام تھا سلمہ بنت عمرو، ٹھیک ہے، ان سے کیا کی؟ شادی کر لی، ٹھیک ہے؟ ان سے کیا کی؟ شادی کر لی۔
کچھ عرصہ آپ مدینہ میں رہیں اپنی وائف کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی اب مجھے اگین شام کی طرف سفر کرنا ہے تاکہ میں اپنی تجارت کمپلیٹ کر سکوں. لیکن کیا ہوا کہ شام پہنچے اور وہاں پر فلسطین کے شہر غزہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ان کی جو وائف تھیں خاتون سلمہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, ان کے ہاں پیدا ہوا ایک بچہ. ٹھیک ہے, ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ شیبہ رکھا. ٹھیک ہے, کس کا یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا بیٹا ہے. کلیئر؟ اچھا, اب یہ جو شیبہ ہے نا, ان کا بعد میں جو نام مطلب لوگ رکھیں گے وہ عبد المطلب رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور عبد المطلب کے نام سے ہی یہ فیمس ہو جائیں گے, اور یہی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. کلیئر؟ چلیں, اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دادا ہیں جن کا نام شیبہ ان کی امی نے رکھا, ان کی جو پرورش تھی وہ 12 سال تک کہاں ہوئی؟ یثرب میں ہوئی. مطلب کہ جو خاتون سلمہ تھیں ان کے میکے میں ہی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہاشم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کسی کو نہیں پتا تھا ابھی تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب پتہ چلے گا تو پھر وہ انہیں لینے جائیں گے. تو ہوپ فلی یہاں تک آپ کو کلیئر ہو چکا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کے ہاں صرف پہلا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی تقریباً 9 ان کے بچے تھے. ٹھیک ہے, ٹوٹل چلڈرن آف ہاشم کتنے بچے تھے؟ 9. 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. ٹھیک, بیٹوں کے نام یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب. ٹھیک ہے, یہ عبد المطلب کون سے ہیں؟ جو خاتون سلمہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ جو عبد المطلب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. کلیئر؟ اس کے بعد 5 بیٹیاں تھیں: شفا، حالتہ، زیفہ، رقیہ اور جنتہ. ٹھیک, تو یہاں پر یہ جو سٹوری ہے یہ ہوتی ہے اینڈ. تھوڑی سی انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی دی دی ہے, اس کو یاد کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ملتے ہیں. So if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں جی نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. Until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچولی میں ہمارے اسلام کی بیسکس کیا ہیں.